ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کرے، کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے، یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے۔